کا دن آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد 66 ہجری 9 ربیع الاول کا دن تھا مدینے میں، جب امام زین العابدین کی خدمت میں ایک روایت کے مطابق مختار نے 3 سر بھیجے کہ جس میں عمر سعد اور ابن زیاد کے سر بھی شامل تھے۔ امام علیہ السلام کا دسترخوان مدینے میں بہت مشہور تھا، اور خاص طور پر جو صبح کا ناشتہ ہوتا تھا اس میں ایک خاص سویٹ ڈش بھی آتی تھی کہ جس کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے۔ امام علیہ السلام 9 ربیع الاول کی صبح 66 ہجری میں جب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور آپ کو خبر دی گئی کہ مختار کے قاصد آئے ہیں، اور اس طرح آپ کو خبر دی گئی کہ 3 قاتلان کے سر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور وہ آئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام اس وقت مسکرائے۔ جب لوگوں نے آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا تو حیران ہوئے اور پوچھا کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے آج تک آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو وہ ناشتے کے دسترخوان پر تھا، تو اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار جب اس ملعون کا سر میرے پاس آئے تو میں ناشتے کے دسترخوان پر موجود ہوں، اور پروردگار عالم نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اس ملعون کا سر آج میرے پاس آیا اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ پردہ اٹھا کر اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے اور سیدانیوں سے جا کر کہا کہ آج وہ اپنا سوگ بڑھائیں، کالے کپڑے اتاریں، کیونکہ آج بہت خوشی کا دن ہے۔ اور 5 برس کے بعد لوگوں نے اہل بیت کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ جب امام علیہ السلام واپس دسترخوان پر آئے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آج وہ سویٹ ڈش نہیں آ رہی، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی تمہیں سویٹ ڈش کی ضرورت ہے، یعنی آج تو خبر ایسی آئی ہے کہ ویسے ہی منہ میٹھا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کے ہاں خوشیوں کے جو دن ہیں وہ کم ہیں اور غم کے دن جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لہٰذا جب اہل بیت کے ہاں خوشی آئے تو ہم لوگوں کو بہت احتیاط سے وہ دن منانا پڑتا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس عید کو عید زہرا کیوں کہا جاتا ہے، آخر کیا مناسبت ہے؟ تو بحار الانوار میں علامہ مجلسی کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حذیفہ یمانی رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے تو دیکھا کہ رسول خدا مسکرا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور اپنے دونوں بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالے ان کے منہ میں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں آج کا دن بہت مبارک ہے، یعنی 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں آج کا دن اس لیے مبارک ہے کہ آج کا دن ہوگا کہ خدا اپنے اور اپنے رسول کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں آج کا دن بہت مبارک ہے کہ آج کے دن خدا تمہارے شیعوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں آج کا دن بہت مبارک ہے کہ آج کے دن خدا اہل بیت کے فرعون کو ہلاک کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں آج کا دن بہت مبارک ہے کہ آج تمہاری ماں فاطمہ کی دعا مستجاب ہوئی۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شہزادی بھی موجود تھیں اور یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور اس لیے یہ تمام خبریں سننے کے بعد جب ہماری شہزادی مسکرائیں تو اس حوالے سے اس مناسبت سے 9 ربیع الاول کے دن کو عید زہرا کہا جاتا ہے کہ اس روز کائنات کی شہزادی خوش ہوئی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آج کا جو دن ہے وہ اتنا بڑا دن ہے کہ امیر المومنین نے اس کے 72 نام ذکر کیے ہیں، جی ہاں، اور اس کو غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 2 دن ہیں ایسے تاریخ میں جن کو عید غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو 18 ذی الحج کو کہ جو عید غدیر کا دن کہلاتا ہے کہ جس میں رسول خدا نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، اور دوسرا دن 9 ربیع الاول کا دن کہ جو ہمارے امام زمانہ کی تاج پوشی کا یا ان کی امامت کا پہلا دن قرار پایا۔
یاد رکھیں کہ عیدیں تو سب منا لیتے ہیں، لیکن منافق جو ہے وہ 2 عیدیں نہیں مناتا، ایک عید غدیر اور ایک عید زہرا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ آج کے دن ہم ہر وہ کام کریں کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرے اور اہل بیت سے قریب کرے اور زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ آمین۔